شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، 21، 22، 23 رمضان المبارک یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے انشاءاللہ عید سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں بھی یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، یہ ایام آ چکے ہیں، اور اگر آپ ان 3 دنوں یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن صرف یہ ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، چند منٹوں کی ایک سورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ کیونکہ ناظرین، یہ عام سورت نہیں ہے، بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل اس مہینے کا بتا رہا ہوں کہ صرف 3 دنوں کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ 5، 6، 7 افراد، جتنے بھی افراد ہیں، ان میں سے صرف کوئی ایک شخص بھی اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا پھر آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے یہاں یہی تاریخ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے، ماہ رمضان کی یہ 3 تاریخیں ہیں، جب بھی آئیں تو آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے، یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیجئے۔ یہ بڑے قیمتی اور بڑے اہم دن ہیں، کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح یہ جو 3 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن سے ہی انشاءاللہ آپ کی مقدر بدل جائیں گے۔ 3 دن میں انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت پچھتائے تھے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم اور بڑی ہی بہترین ہے، اور اس سورت کے بارے میں خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، یعنی انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ تو لازمی اس سورت کو ان 3 دنوں میں پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، اس وقت جہاں موجود ہیں تو اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ گھروں میں سورت لازمی پڑھ لو۔ اگر گھر میں کوئی بھی پڑھنے والا نہیں تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم یہاں سے فون پہ دم کریں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کا حصار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ پہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی پڑھ لیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ناظرین، انہی میں سے ایک صورت وہ ہے جو آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک علم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی خاص تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے۔
کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ وہ یہ صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت رب العالمین کی عظمت، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت اور طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ساتھ بلند و بالا، تہ بتہ عالی شان آسمان کے جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ صورت بڑی آسان اور بڑی بہترین ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے میں یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ اللہ سے جھگڑنے والی صورت ہے، اور یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھ دیا جائے تو فوری طور پر قبر کے عذاب سے اس مرنے والے کو نجات مل جاتی ہے۔ اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اسے پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے یا گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، ناظرین بالکل اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس صورت کو جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کی صرف 30 آیات ہیں، اور یہ صورت آپ کو 3 دن کے اندر انشاءاللہ مالا مال کر دے گی، اور اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ صورت پڑھ لیتے ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آتی ہیں، کتنا آپ مالا مال ہوتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس صورت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور جب آپ اس صورت کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو بغور پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس صورت کے بارے میں ہمیں آج تک پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی نایاب عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ ظہر کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ جو ترتیب اور طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر ظہر کے بعد نہیں کر سکے تو پھر کوشش کیجئے کہ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ ظہر کے بعد کرتے ہیں تو سب سے بہترین ہے، ورنہ فجر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں سے کسی کے بعد بھی آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک نماز کا وقت رکھ لیں، آپ اس نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پہلے دن آپ نے جس وقت یہ صورت پڑھنی ہے، باقی بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ یعنی اگر آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی ظہر کے بعد ہی پڑھیں گے، اور پرسوں بھی ظہر کے بعد پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ نے اگر آج فجر کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی، یعنی کہ پھر 3 دن آپ اسی نماز کے بعد اس صورت کو تلاوت کریں گے۔ اب جو شخص آپ میں سے مقروض ہے
جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا کوئی حساب کتاب دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھتے ہی اس کے لیے انشاءاللہ ایسا انتظام ہوگا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ سنیے گا ناظرین، اس کے اندر آپ کو مکمل اس کے عمل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کے پڑھنے سے کتنا فضل ہوتا ہے، کتنی مشکلات حل ہوتی ہیں اور کتنے غم ختم ہوتے ہیں۔ یہ صورت اور یہ عمل کئی صدیوں پہلے ایک کتاب سے لیا گیا تھا، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئیں، ایسے وہ پھر مالا مال ہوا کہ الحمدللہ اس کی نسلیں بھی سنوریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت انسان کو بہت ہی جلد مالا مال کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں آج میرا بتانا فرض تھا کہ میں آپ تمام دوست، احباب، بہنوں، بھائیوں کو بتاؤں کہ یہ عمل آپ خود بھی کریں، اور اس لیے آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس صورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ یہ صورت 29ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صورت اس سے اتنا فیض کیسے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مرتبہ اسے آزما کر دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو بھائیوں اور بہنوں، میرے کہنے پر ایک بار یہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا، جس کے اوپر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ جو مالک تھا، جس نے قرض لینا تھا، اپنا قرض مانگا۔ مقروض غربت کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا، تو وہ قرض دار جو تھا، اس نے قرض لینا تھا، وہ قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیتا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو مقروض ہے 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا سارا قرضہ ادا کرے، مگر جب وہ گھر پہنچا اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ بڑی کوشش کی، بڑا پریشان ہوا، غم کا مارا دکھی شخص، اور پھر اس نے یہ درود پاک اور یہ سورت پڑھی۔ اور یہ درود پاک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق یہ دیکھیے کہ یہ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، اور یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عمل سے پہلے سمجھ لیں کہ درود پاک کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور عمل کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ مکمل وضاحت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر ناظرین، قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ مقروض جب واپس پہنچا تو تشویش لاحق ہوئی کہ کوئی 1 مہینے میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ آخرکار غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا گیا، اور وہاں نہایت انکساری سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب مہینے کی 27ویں رات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا، لہٰذا تو فکر مند نہ ہو۔ صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور کہہ دے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ اب دیکھیے ناظرین، کیسے سبب بن رہا ہے اور کیسے رزق کا بندوبست ہو رہا ہے، کیسے کیسے آپ کے لیے خزانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور اسے ہی غیبی مدد کہتے ہیں۔ اچانک معجزہ ہو جانا اور اچانک اتنے پیسوں کا انتظام ہو جانا۔ اب 3000 دینار دے دیے اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ تو وہ مقروض شخص جس نے قرضہ ادا کرنا تھا درود پاک پڑھا اور اس صورت کا عمل کیا۔ صبح جب بیدار ہوا تو اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا، اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے تو میں کیا بتاؤں گا۔ لہٰذا پھر وہ وہاں گیا اور وہاں ہی ٹھہر گیا، اور اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دوسری رات آئی تو سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بنفس نفیس تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہوئے کہ تو علی وزیر کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے اور یہ پیاری سی سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اس کا علم میں خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو مقروض جو ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں کہ جب وہ وزیر موصوف کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدقے کی علامت بیان کی تو وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، مرحبا یا رسول اللہ۔ اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا اپنا قرضہ ادا کرو۔ پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا کہ اپنا گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، اور پھر 3000 دینار دے کر کہا کہ ان سے تجارت کرو، اور پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا کہ دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا، اور جب ضرورت ہو تم میرے پاس ضرور آنا۔
ناظرین، جب اس شخص نے دیندار انسان سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت پیش کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا، قرضہ ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی سی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بیان فرمایا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قاضی نے کہا کہ وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود ہی تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا کہ تم صرف دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو، میں بھی اپنا قرض اس کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، اے شخص، اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرض معاف کر دیا، مگر میں نے جو 3000 دینار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں دیے، اب میں وہ واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال و دولت لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ قسمت کا سکندر شخص کہ جو اس عمل کو کرے گا، پھر اپنی قسمت پر رشک کرے گا اور اس کو اپنی قسمت پر فخر ہوگا۔ اس کو پھر اس کلام پر فخر ہوگا کہ جس نے اس عمل کو کیا، پھر ساری زندگی اتنا رزق ملا، اتنی مدد ملی کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون شخص کس وقت آ کر مدد کر جاتا ہے۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے ہی وظیفے کی فضیلت، برکت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بھی وظیفہ بتایا ہے، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس لیے ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین درود ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا مختصر سا، بڑا آسان سا درود پاک ہے، اور وہ درود پاک ہے مرحبا یا رسول اللہ حق۔ یہ درود پاک ہے، دیکھیے کتنا آسان اور مختصر سا ہے۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر 100 مرتبہ یہ درود جو اوپر بتایا ہے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا ہی بہترین ہے، اس وقت یہ وظیفہ کریں گے تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لیجئے اور اس میں اس عمل کو کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے عید سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں اور مال و دولت آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت کو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے، سورت الملک، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک تسبیح شروع کرنی ہوگی اور درمیان میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالی تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما جیسے تو چاہتا ہے، ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے۔ تب آپ کو 3 دنوں کے اندر اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اور ناظرین، صرف 3 دن کا عمل ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کے معجزات دیکھیں کہ کیسے آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھائی بہن اپنا جو مقصد اور حاجت لے کر یہ وظیفہ کرے، اللہ ان تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، تمام مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ختم کر دے۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، اللہ رب العزت ان کے قرض سے جلد از جلد خلاصی نصیب فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی دکھیارے ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی ان آخری ساعتوں سے
بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔